الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا اہل اسلام کی مادران شفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت کے لاکھوں سلام، بانوان طہارت کے لاکھوں سلام. مل کے کہہ دیجئے بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. جو کام آپ کا ہے وہ تو آپ نے کرنا ہے نا. ہاں، لاکھوں سلام آپ نے کہنا ہے. بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. بنت صدیق آرام جانے نبی، بنت صدیق آرام جان نبی
بنت صدیق آرام جان نبی، بنت صدیق آرام جان نبی، گزاری میں برات میرا، گزاری میں برات میرا کو سلام۔ واجب سر تعظیم، سامعین محتشم، حاضرین مکرم، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جانثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، اس کے کرم سے، اس کی مہربانی سے اور اس کی عنایت سے ماہ رمضان المبارک کی ان عظیم ساعات میں ہم اپنے آقا کریم علیہ السلام کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے اپنی پاک ماؤں کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں۔ حضرات گرامی، نبی کریم علیہ السلام کی پاک بیویاں جنہیں ازواج مطہرات کہا جاتا ہے، اور ہمارے لیے انہیں امہات المؤمنین کہا گیا، ان میں سے ایک عظیم ذات کا ذکر ہم نے گزشتہ جمعہ المبارک پر کیا، اور آج ایک اور اپنی عظیم ماں کا ذکر ہم کرنا چاہ رہے ہیں، جن کا اسم گرامی ہے عائشہ۔ سب کہہ دیجیے رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی والد گرامی کا نام نامی ہے صدیق، جنہیں ہم صدیق اکبر کہتے ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام نامی ہے ام رومان۔ آپ کی کنیت ہے ابو عبداللہ۔ آپ صاحب اولاد نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو جتنی اولاد بھی دی ہے وہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے دی ہے، سوائے حضرت ابراہیم کے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اپنی اولاد نہیں تھی، لیکن آپ نے آقا علیہ السلام سے گزارش کی کہ کملی والے آقا، آپ میرے لیے کوئی کنیت مختص فرمائیں، مجھے کوئی کنیت عطا فرمائیں۔ عام طور پر کنیت جو ہے یہ بچوں کے نام سے ہوتی ہے، اور آپ کی چونکہ اولاد نہیں تھی، لیکن جب آپ کے بھانجے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے پیدا ہوئے تو ان کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ آقا علیہ السلام نے انہیں اپنے مبارک منہ میں کھجور چبا کر ان کے منہ میں رکھی، جسے ہم کہتے ہیں نا گٹھی ڈالنا، عربی میں کہتے ہیں تحنیک۔ آقا علیہ السلام نے فرمائی، نام عبداللہ رکھا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو، تو آپ کی کنیت ہے ام عبداللہ، عبداللہ کی ماں، اس لیے کہ خالہ جو ہوتی ہے وہ بھی ماں ہی کی طرح ہوتی ہے۔ بلکہ حدیث میں ہے بھی، آقا علیہ السلام کے شادی گرامی کا مفہوم ہے
کہ تمہاری خالہ بھی تمہاری ماں کی طرح ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ چچا باپ کی طرح ہوتا ہے۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام نے آپ کی کنیت ام عبداللہ رکھی۔ آپ کی ولادت باسعادت نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے 4 سال بعد ہوئی۔ عظیم باپ کی بیٹی ہیں، بڑی عظمتوں والی ہیں، بڑی شانوں والی ہیں۔ جب آپ کی عمر 6 سال ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام کو رب کی جانب سے ایک تحفہ بھیجا گیا۔ رب نے ایک تحفہ بھیجا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور یہ بات آقا علیہ السلام نے خود سنائی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، بخاری شریف کے مطابق۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے ایک شبیہ بھیجی، ایک صورت بھیجی، اور بھیجی کیسے؟ ریشم میں لپیٹ کر۔ اور لایا کون؟ فرشتہ۔ اس فرشتے نے آ کر کہا، کملی والے آقا، یہ اللہ نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے، اسے کھول کر ملاحظہ فرمائیے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اماں جی سے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ سے، کہ جب میں نے اسے کھولا تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِذَا أَنْتِ هِيَ، کہ عائشہ وہ جو تمہاری صورت تھی۔ وہ کیا تھا؟ تمہاری صورت تھی۔ اور ایک دفعہ نہیں بھیجا گیا، 3 دفعہ بھیجا گیا۔ یہ 3 راتیں فرشتہ آتا رہا اور وہ حریر ریشم میں لپیٹ کر خوبصورت انداز میں وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتا، کہتا یا رسول اللہ اس کو کھول کر دیکھیے، اس میں آپ کی بیوی کی شبیہ ہے، آپ کی زوجہ کی شبیہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے کھول کے دیکھا تو اے عائشہ فَإِذَا أَنْتِ هِيَ، اے عائشہ وہ تو تم تھی۔ تو میں نے کہا کہ اگر اللہ کو منظور ہے تو پھر یہ میری بیوی ضرور بنے گی۔ اچھا، اب یہ ایک بات ہو گئی کہ سیدہ عائشہ کو آقا علیہ السلام کے گھر میں لانے والی ذات رب کی ذات ہے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ ہم بھی تصویریں منگاتے ہیں نا آج کل کے دور میں، کسی نوجوان کا رشتہ ہو تو کہتے ہیں جی ذرا کوئی تصویر ہو جائے تو میں ذرا دیکھ لوں، لڑکی کہتی ہے میں بھی کوئی تصویر دیکھ لوں، لڑکا کہتا ہے میں بھی تصویر دیکھ لوں۔ ایڈوانس فیملیز جو ہیں ان کی جو ہے ہم بات ہی نہیں کرتے، ان میں تو کوئی وہ حدود و قیود ہے ہی نہیں نا اسلام والی۔ تو بہرحال جو تھوڑے درمیانے لوگ ہیں وہ تصویر منگاتے ہیں۔ تو میرے رب نے فرمایا محبوب تمہارے لیے رشتہ میں نے پسند کیا ہے تو تصویر بھیج رہا ہوں، محبوب دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک جہت ہے، اور دوسری جہت کیا ہے؟ دوسری یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام کی محفل نور بار میں حاضر ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ 3 چیزیں بیان فرما دی۔ جب آپ بیان فرما چکے تو سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں حضور اگر مجھے اجازت ہو تو میں بھی اپنی پسند کی 3 چیزیں عرض کر لوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق تمہیں اجازت ہے۔
امام الانبیاء حبیب کبریا شاہ حق و سراج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے. آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ ستارے موجود ہیں. آقا علیہ السلام چند مانو چمک دینے پہ صحابہ ستارے ورگے اگے موجود ہیں. آقا علیہ السلام نے اپنی پسندیت رہے شہوہ بیان فرمائیاں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کملی والے آقا اجازت ہوگے کہ میں بھی اپنی پسندیت رہے چیزیں عرض کرا. میرے آقا علیہ السلام نے چاہتا میں صدیق تینو اجازت ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کی کملی والے آقا میری پہلی پسند النظر الہ وجہ رسول اللہ. جڑے اجے بھی نہیں بولے نا او ہم پھر آپ بولو لوچی آواز نہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں النظر الى وجہ رسول اللہ. عرض کرتے ہیں کملی والے آقا دنیا میں جو یہ سب کو پسندیدہ میری شہر وہ اے کہ چہرہ تہاڈا ہوئے اکھاں میریاں ہوون. چہرہ تہاڈا ہوئے تے اکھاں میریاں ہون تے میں ہر ویلے تہاڈے نظارے کرتا رہاں. کدے تہاڈی پیشانی نوں ویکھاں کدے تہاڈے ابر مبارک ویکھاں کدی تہاڈی اکھاں مبارک ویکھاں کدی تہاڈے رخسار مبارک ویکھاں کدی تہاڈی بینی مبارک ویکھاں کدے تہاڈے لب مبارک ویکھاں کدے تہاڈے سونے حسین دنداں نوں ویکھاں. آقا میرے دل کردے زندگی انجی تمام ہو جاوے تسی بیٹھے ہو میں تہاڈے نظارے کرتا رہاں. تے رب نے پھر صدیق اکبر نو موقع بھی عطا فرمایا. ایسا موقع دیتا ہے کہ ہو رہا سی کوئی نہیں. 3 دن تے 3 راتاں غار سور دے اندر محبوب خدا سی. اللہ اکبر محبوب خدا سی تے دوجے پاسے یار غار سی. چہرہ ود جو ہانے مدے آنا سی چہرہ ود لائن زلفاں دے سی تے اکھاں صدیق اکبر دی سن 3 راتاں تے 3 دن رج رج کی زیارت کی. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کملی والے آقا النظر الى وجہ رسول اللہ. پہلی خواہش ہے پہلی تمنا ہے پہلی پسند ہے چہرہ تہاڈا ہوئے اکھاں میریاں ہون. یا رسول اللہ دوجی شے جڑی نوں پسند ہے انفاق مالی علی رسول اللہ. کملی والے آقا دوجا مینوں پسند ہے مال میرا ہوئے تقسیم تسی کر دے جاؤ. آقا دے نام تے آقا دی قدمہ تے آقا دے ہتھوں خرچ ہوندا مال میرا ہوئے. تے تیسری شے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کملی والے آقا عرض کرتے ہیں کملی والے آقا تیسری پسند ہے کہ میری بیٹی تواڈے گھر دی رونق بن جائے تواڈے گھر دی زینت بن جائے تواڈی زوجیت دے اندر بن جائے. صدیق اکبر دی خواہش نوں رب نے پورا فرما دیتا. رب نے صدیق اکبر دی صدیقہ بیٹی سبحان اللہ تمہارے ذمہ صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی عابد باپ دی عابدہ بیٹی زاہد باپ دی زاہدہ بیٹی قائم باپ دی قائمہ بیٹی راکے باپ دی راکعہ بیٹی ساجد باپ دی ساجدہ بیٹی سائم باپ دی سائمہ بیٹی حافظ باپ دی حافظہ بیٹی سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی
اندر لپیٹ کے فرشتے نو بھیج گئے. رب فرمایا سونیا اے تیری بیوی. اللہ اکبر. 6 سال دی عمر وچ نکاح ہویا. کتنے سال دی عمر وچ؟ حیران ہون دی لوڑ کوئی نہیں، سبحان اللہ کہہ چھڑو. 6 سال دی عمر وچ نکاح ہویا. 9 سال کی عمر وچ رخصتی ہوئی. اچھا اے جڑی گل ہے نا تسی بھی حیران ہو گئے ہو تے انگریزاں دا تے کم ہی ہو گئے اعتراض کرنا. اس گل نو بڑا ایشو بنایا انگریزاں آقا علیہ السلام کے خلاف. انہاں کہا جی مسلمانوں دے نبی جڑے نے انہاں دے شہوت دا غلبہ سی. نعوذ باللہ من ذالک. چھوٹی جی بچی نال نکاح، چھوٹی جی بچی نال شادی. لیکن حضرات گرامی گل سمجھن دی اے وے کہ آقا علیہ السلام دیاں شادیاں جڑیاں سن نا انہاں دا مقصد او نہیں سی جڑا ساڈا ہوندا ہے. ساڈا تو مقصد ہے نا اولاد پیدا ہوئے، گھر وچ کوئی کم والی آ جائے، چلو کوئی مددگار آ جائے، کوئی دل بہلانے والی آ جائے، مطلب ایک ساڈا ایک اپنا انداز ہے. لیکن آقا علیہ السلام نے جنیاں شادیاں کیتیاں نے انہاں ساریاں کا مقصد دین پھیلانا سی. کی سی؟ اچھے بولو، دین پھیلانا. اور جس طریقے نال بھی آقا علیہ السلام نو لگتا سی نا کہ دین نو تقویت ملے گی آقا علیہ السلام نے وہ کام کیتا. میرے تے تواڈے واسطے عام مسلمان واسطے ایک وقت کتنی شادیاں جائز نے؟ بولو تے صحیح. 4. کتنیاں؟ 4 تو ود اسی ایک ٹائم اپنے نکاح نہیں رکھ سکتے. ہاں چاہو جو کوئی ایک جڑی وفات ہو جائے یا انہوں طلاق ہو جائے پھر مڑ 4 بڑیاں کر لگے یہ ہو سکتا ہے. لیکن 4 تو ود ایک ٹائم نہیں کر سکتے. لیکن رب نے معقول کو اجازت دیتی ہے. سونے 4 کی پابندی تیری امت واسطے، تیرے واسطے پابندی نہیں. رب نے کیوں اجازت دیتی؟ اس وجہ کو کہ دین پھیلان کا ذریعہ سی. آقا علیہ السلام نے کئی نکاح ہوئے. 11 آقا علیہ السلام کی شادیاں. کچھ تھوڑا جو اختلاف ہی ہے لیکن 11 آقا علیہ السلام کی شادیاں. کیوں؟ کہ دین پھیلانا سی. ایک خاتون نال آقا صلی اللہ علیہ وسلم شادی کی تھی. اس شادی کی وجہ تو 1000 بندہ مسلمان ہو گیا انہوں نے خاندان کا. تو شادی کا مقصد کی ہویا؟ دین پھیلانا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 9 سال کی عمر آقا علیہ السلام کے گھر جائیاں تے او عمر آپ جڑی سی نا وہ کھیڈن والی عمر سی. کھیڈن والی عمر سی. آپ اما جو بیان کر دیا نے کہ ایک دفعہ انج ہویا کہ آقا علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر نا کوئی حبشی آ گئے تو انہاں اپنے نیزے کا کوئی کرتب دکھانا شروع کر دیتا. نیزہ بازی انہاں اپنا کرتب دکھانا شروع کر دیتا. فرمانیاں نے کہ میری عمر جو چھوٹی جی سی، زیادہ عمر نہیں سی. آقا علیہ السلام نے مینوں چادر کے اندر لپیٹ کے نا ایک پردہ لگا سی. پردے نال مینوں آقا علیہ السلام نے اجازت دی کہ عائشہ تو ایتھوں کھیل ویکھ سکتی ہے. کہ آقا علیہ السلام نے مینوں لپیٹ دیتا چادر کے اندر اور فرمانیاں نے کہ میں اپنا ٹھولی جیڑی ہے آقا علیہ السلام نے پیچھے کھڑے ہو گئے کہ آقا علیہ السلام دے مبارک کندھے تے رکھ لی تو میں وہ کھیل ویکھدی رہی. آقا علیہ السلام ہی کھلوتے رہے. جب میں آخری مرضی نال ہٹ گئی تو پھر آقا علیہ السلام ہی واپس آ گئے. اللہ اکبر. بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ آقا علیہ السلام جدوں گھر آندے سن تے آپ گڑیا نال کھیل لیا ہوندیاں سن. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑیا رکھی ہوئی سن وہ کھیلنے ہوندیاں سن. تے محلے دیا سہیلیاں بھی آ جانیاں سن وہ بھی آ کے نال کھیلدیاں سن. تے جدوں آقا علیہ السلام آندے نا تے سہیلیاں اٹھ کے چل پینیاں کہ اسی ہن جائیے گھر وال. تے آقا علیہ السلام جا کے انہوں نے پھر واپس لے فرماتے آؤ 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 عائشہ نال کھیلو تسی. اے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور مقصد دین پھیلانا. اور صحابہ نے بیان کیتا ہے زوری دا بیان ہے. یہ صحابی نہیں لیکن انہاں دا بیان ہے. بخاری کے اندر بہت ساری روایتاں انہاں دے نام نال آئیاں نے.
انہاں بیان کیتا ہے کہ ازواج مطہرات آقا علیہ السلام دیا ساریاں بیویاں انہاں دا سارا علم اکٹھا کرو تے سارا عورتاں دا علم اکٹھا کرو، سارا علم مل کے بھی حضرت عائشہ دے علم تو ود نہیں سی سکتا. رب نے اتنا علم عطا فرمایا سی، بچپنے چاہ گیا. آقا علیہ السلام نے تربیت فرمائی، آقا علیہ السلام نے علم عطا فرمایا، مسائل دسے. اچھا عورتاں جنہوں نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا سی نا، اور شرم و حیا دی وجہ تو کوئی بھی نسوانی مسئلہ، عورت دا مسئلہ وہ آقا علیہ السلام کو کھول کے پوچھ نہیں سن سکدیا تے وہ اما جی کو لا جاندیاں، اما جی نو آگے گزارش کردیاں، اما جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ کے مسئلہ انہوں دس دینیاں سن. تے آقا علیہ السلام نے آپ بھی فرمایا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تہاڈا دین دا تیسرا حصہ جڑا ہے نا مسائل دا علم دا وہ تسی عائشہ کو لے لو. یعنی اگر دین دے پورے 3 حصے کرو نا، پورے دین دا جتنا علم ہے وہ 3 حصے کرو تو ایک حصہ جو ہے وہ عائشہ کو موجود ہے. یہ چھوٹی فضیلت ہے نہیں. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رب نے بڑیاں شانہ بڑیاں رفت عطا فرمائیاں نے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام الانبیاء حبیب عائشہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں فضل عائشہ علی سائر النساء کفضل السرید علی سائر الطعام او کما قال. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. پہلے چلو ایک اور بات سن لو. عرب کے اندر ایک کھانا سی جنوں سرید کہا جاتا سی، سرید. اور وہ کھانا جو گوشت پکیا ہوئے نا، وہ دا شوربا ہوئے، وہ دے وچ روٹی دے چھوٹے چھوٹے پورے کر کے نا وہ دے اندر پاؤ. وہ جڑا شوربے چ مکس ہو کے روٹی بنتی ہے نا انہوں سرید کہا جاتا ہے. اور وہ بڑا لذیذ کھانا سی عرب کا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ نو ساریاں عورتاں دے او فضیلت حاصل ہے، یہی فضیلت سرید نو باقی کھانے تے حاصل ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک شان اور میں سنا کے پھر گل مکمل کرنا. آقا علیہ السلام اپنے کاشان اقدس کے اندر موجود سن. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرہ پاک دے اندر موجود سن. جبریل علیہ السلام آ گئے. امام الانبیاء حبیب عائشہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ اے میرے کو جبریل اے تینوں سلام کہندا پیا اے تینوں اچھے بولو، ادھر والے ذرا بولو اچھے، اے تینوں سلام کہہ رہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ذات نے جنہاں نو جبریل امین سلام آ کے کہتے ہیں اج میرے والے سلام آ جائے کسی ایم ایل اے دا میرے زمین دے قدم نہیں ٹکدے، کسی نو ایم پی اے دا سلام آ جائے او دے قدم نہیں ٹکدے، کسی نو جناب والا وزیر اعظم دا سلام آ جائے او دے قدم نہیں ٹکدے. قربان جائیے اس ماں کو جنوں جبریل امین سلام کہندے پے نے. آؤ نا پھر مل کے کہیے، بنت صدیق آرام جان نبی، بنت صدیق آرام جان نبی، گزاری میں برات بیلا، گزاری میں برات بیلا، بنت صدیق آرام جان نبی. یہ مطلب پتہ ہے کہ یہ آقا حضرت اسلام نے شعر فرمایا بنت صدیق، صدیق اکبر کی بیٹی، آرام جان نبی، نبی دی جان دا آرام.
اور تو سبحان اللہ بن رہی ہے. بنت صدیق آرام جان نبی، بنت صدیق آرام جان نبی، بنت صدیق جان نبی، اسری میں بارات پیدا، اسری میں بارات پیدا. اب دا وصال با کمال کافی عرصہ بعد آقا علیہ السلام دے وصال تو بعد تقریباً 66 سال کی عمر جو ہے 18 سال دیا سن جدو آقا علیہ السلام دا وصال مبارک ہویا، تو جدو آپ دی عمر تقریباً 66 سال ہوئی تو ادو آپ دا وصال ہویا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ دی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ دی وفات دا وصال جو دن ہے وہ 17 رمضان ہے. اسی وجہ تو اساں آج انہوں نے ذکر کیتا ہے. اللہ کریم ساڈا ذکر قبول فرمائے، اور اللہ کریم سانو قیامت والے دیہڑے انہاں دا فیضان عطا فرماوے، انہاں دی محبت کرنے والے میں شامل کر کے اللہ تعالیٰ سانو جنت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.